الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ اللہ جل شانہ رمضان المبارک کا مہینہ لے کر آنے والے ہیں۔ اس مہینے میں بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک اہم ترین عمل افطاری کا ہے۔ بخاری شریف کا 7واں پارہ، مسلم شریف کی جلد اول اور نسائی شریف کی جلد اول میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے دو خاص خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک اس وقت جب روزہ رکھنے والا افطاری کرتا ہے، اور دوسرا اس وقت جب روزہ رکھنے والا اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ تو اس روایت میں بیان فرمایا کہ افطاری کے موقع پر روزہ رکھنے والوں کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کی خوشی نصیب ہوتی ہے، جس کو ہم تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ تو افطاری کا عمل بھی بہت ہی اہم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے افطاری کے سلسلے میں چند مسائل بیان کروں گا، آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، افطاری جلدی کرنا۔ بخاری شریف کا 7واں پارہ ہے، مسلم میں، ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر۔ میری امت کے لوگ بھلائی پر، نیکی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کریں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلهم فطرا۔ ترمذی میں روایت ہے کہ اللہ بیان فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ ہیں جو افطاری میں جلدی کرنے والے ہیں۔ ان روایتوں سے پتہ چلا کہ افطاری جلدی کرنا چاہیے۔ افطاری جلدی کیوں کرنا؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يزال الذين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون۔ افطاری کرنے میں ہمیشہ جلدی کرتے رہو، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی لوگ افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی اس وقت افطاری کرتے ہیں جب آسمان پر ستارے چمکنے لگتے ہیں۔ ان کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ افطاری میں جلدی کر کے ان کی مخالفت کرو۔ افطاری جلدی کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا، یعنی افطاری کا وقت ابھی آیا نہیں کہ فوراً افطاری کر لیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ افطاری جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اور افطاری کا وقت شروع ہو جائے تو فوراً افطاری کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، افطاری
حلال مال سے کرنا چاہیے. افطاری حلال مال سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع. بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو صرف بھوکا پیاسا رہنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس حدیث کی شرح میں علماء نے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ کا بندہ یا بندی روزہ رکھ کر حرام مال سے افطاری کرتے ہیں ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. اس لیے افطاری حلال مال سے کرنا چاہیے تاکہ روزے کا اجر و ثواب ہمیں نصیب ہو. نمبر 3، افطاری کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإنہ برکہ. جب تم میں سے کوئی افطاری کرے تو کھجور سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ برکت والی چیز ہے. تو اس روایت سے پتہ چلا کہ افطاری کھجور سے کرنا سنت ہے. اگر کسی کے پاس کھجور نہ ہو، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ. اگر آپ کو کھجور نصیب نہ ہو، میسر نہ ہو، تو چاہیے کہ پانی سے روزہ افطار کرے. تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ افطاری کھجور سے کریں، اگر وہ نہ ہو تو پانی سے کریں. تازہ کھجور سے کرنا یہ سنت ہے. اگر تازہ کھجور نہ ہو تو خشک کھجور سے کرنا بہتر ہے، وہ بھی نہ ہو تو پانی سے کرنا بہتر ہے، یہ بھی حدیث میں ہے. نمبر 4، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نمک کی کنکری سے افطار کرنا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نمبر 5، جیسے افطاری کرنا سنت ہے اور قیمتی عمل ہے، اسی طرح افطاری کروانا بھی بہترین عمل ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ. جو کسی روزے دار کو افطار کروائے یا کسی غازی کو اس کا سامان اس کو عطا کرے تو روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر و ثواب ملنے والا ہے اتنا اجر و ثواب افطار کروانے والے کو بھی اللہ دیتے ہیں. ایک روایت میں آیا ہے، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم روزہ دار کو روزہ افطار کروائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک کھجور ہی دے دو، وہ ثواب آپ کو ضرور مل جائے گا. تو روزہ کھولنے کے لیے جیسے افطاری کرنا بہترین عمل ہے، اسی طرح افطاری کروانا بھی بہترین عمل ہے. نمبر 6، غیر مسلم کی طرف سے افطاری کرنا یہ بھی صحیح ہے. اگر کوئی غیر مسلم کافر یا مشرک یا کوئی بھی ہو، اگر وہ افطاری کروا رہا ہے تو اس کے طرف سے افطاری کرنا بھی صحیح ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا پیسہ حلال ہو. اگر یقین ہو کہ اس کا پیسہ حلال ہے
تو اس کی طرف سے افطاری کرنا بھی صحیح ہے۔ نمبر 7، اگر کوئی غیر مسلم پانی بھی دے رہا ہے افطاری کے موقع پر تو اس کے پانی سے بھی افطاری کر سکتے ہیں، شرط یہی ہے کہ اس کی رقم، اس کا پیسہ حلال کا ہو۔ نمبر 8، ہم دیکھتے ہیں رمضان میں افطاری کے موقع پر گھروں سے کچھ تیار کر کے مسجدوں کو روانہ کرتے ہیں، روزہ داروں کو افطاری کرنے کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے۔ تو گھروں سے جو دے کر بھیجتے ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم سے تیار کر کے ہرگز مسجدوں کو روانہ نہ کریں، اس لیے کہ مسجدوں میں روزہ افطاری کرنے والے مالدار بھی ہوتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کروانا صحیح نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کروانا ہی ہے تو وہ غریبوں کو، ضرورت مندوں کو کروانا ضروری ہے، تلاش کر کے انہی کو کروانا ضروری ہے۔ نمبر 9، مسجد میں افطاری کرنا بھی جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مسجد کے اندر رہ کر افطاری کرنے والے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، تو اب افطاری بھی گھروں میں ہی کرنا ضروری ہے۔ مسجدوں میں آ کر افطاری ہرگز نہ کریں، گھروں کے اندر رہ کر افطاری کر لیں۔ نمبر 10، اگر کوئی مؤذن افطاری کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھول کر غلطی سے اذان دے دے اور روزہ افطاری کرنے والا بھی یہ گمان کرے، یہ یقین کرے کہ وقت ہو چکا ہے اسی لیے تو مؤذن نے اذان دی ہے، یا یہ کہ وقت ہونے سے پہلے کسی مسجد کے مؤذن نے افطاری کی دعا پڑھا دیا اور روزہ رکھنے والے کو بھی یقین ہو گیا کہ وقت ہونے پر ہی مسجد سے افطاری کی دعا کروائی گئی ہے، پڑھائی گئی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وقت نہیں ہوا تھا، وقت سے پہلے اس نے دعا پڑھی یا وقت سے پہلے اذان دی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کے بعد اس روزے کی صرف قضا کر لینا چاہیے۔ اگر روزہ رکھنے والے کو یقین تھا کہ اس نے وقت سے پہلے اذان دی ہے یا وقت سے پہلے دعا پڑھی ہے، یقین ہونے کے باوجود اگر کوئی افطاری کر لے، روزہ کھول دے، تو اس کو رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، کہ اس کے بدلے میں 60 روزے مسلسل رکھنا پڑے گا، یا 60 غریبوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا پڑے گا، تو یہ الگ چیز ہے۔ اس لیے یقین ہونے کے باوجود کہ مؤذن نے وقت سے پہلے دعا پڑھی یا اذان دی، یقین ہونے کے باوجود اگر کوئی روزہ افطار کر دے تو اس کو اس روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 10، افطاری کی وجہ سے مغرب کی نماز میں تاخیر بھی کر سکتے ہیں، کہ افطاری کا وقت ہو گیا، آرام و سکون سے افطاری کریں، روزہ کھول دیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اذان دیں، پھر نماز ادا کریں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ نمبر 12، افطاری کے موقع پر کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ مختلف دعائیں ہیں، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے موقع پر یہ دعا پڑھتے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء اللہ. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. معاذ بن زہرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے تو یوں دعا فرماتے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. ابو داؤد شریف میں روایت ہے. ہم لوگوں نے اس دعا میں بعض جملے اضافہ کر دیے ہیں، جیسے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. الفاظ تو صحیح ہیں، مگر یہ جو لفظوں کو ہم نے بڑھا دیا ہے وبک آمنت وعلیک توکلت فتقبل منی، یہ جملے روایت میں حدیث میں نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا فرماتے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. یہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب افطاری کرتے تو یوں دعا فرماتے: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. یا یہ کہ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے موقع پر یہ دعا پڑھتے: یا واسع الفضل اغفر لی. تو مختلف دعائیں بعض روایتوں سے ثابت ہوتے ہیں. تو آپ کو جو دعا یاد ہو وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یا دعا یاد ہی نہ ہو تو بسم اللہ کہہ کر افطاری کر لیں، روزہ کھول لیں. تو یہ چند باتیں تھیں، چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، عرض کیا. ان باتوں کو سمجھیں، ان مسائل کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. اور مزید مسائل یا آپ کے دلوں میں کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے تو ان تمام چیزوں کو علماء سے رابطہ کر کے معلوم کریں اور اس پر عمل کریں. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ان باتوں کو دوسروں کو سنائیں اور آگے شیئر بھی کریں. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں ہمارے روزوں کو، تراویح کو، ہر عمل کو قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.